اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے ضمن میں ایک بات سمجھ لیں، قریش مکہ نے یہ حرکت کی، یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ عبادت کا بھلے کسی کی بھی ہو، وہ مسلمان کی ہے، یہودی کی ہے، ہندو کی ہے، کسی کی بھی ہے، عبادت گاہ کا احترام کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان، جیسا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، اور غیر مسلم اگر وہاں پر رہتا ہے تو جیسے مسلمانوں کو عبادت کا اختیار، تو غیر مسلموں کو بھی عبادت کا اختیار۔ اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں کے ذمے میں ہے، مطلب ان کی اجازت سے وہاں رہتا ہے، ان کی اجازت سے رہتا ہے، وہ اہل ذمہ کہلاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اہل ذمہ کے ساتھ یہ حرکت کی، مطلب ان کی عبادات کو یا ان کی ذات کو یا کسی بھی اعتبار سے اگر ان کو نقصان پہنچایا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ماتحت آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں آ گئے، اور اللہ اور اس کا رسول کسی کے ذمے کو باطل نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری عبادتیں، عبادت گاہیں قابل احترام، اور غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی قابل احترام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے جو وصیتیں کی تھیں، ان کے اندر ایک وصیت یہ بھی تھی کہ غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت آبرو، ان کی عبادت گاہیں۔ تو قریش مکہ کی یہ جو حرکت تھی، یہ زمانہ تھا جاہلیت کا، لیکن اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین نہیں کرتا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ صاحب نے آ کر مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ آگے بڑھے تھے روکنے کے لیے، سرکار نے منع کیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا، سرکار نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، گندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جو کچھ قریش نے کیا وہ جاہلیت کے زمانے میں کیا، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ نہ کرے اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ پر اگر کوئی مسلمان میلی نگاہ سے دیکھے گا، وہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کرے گا۔ شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ بدقسمتی سے کرے کوئی بھرے کوئی، حالانکہ اگر وہ مسلمان ہوگا وہ کبھی نہیں کرے گا، بھلے وہ عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، کسی کی بھی۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی دوسری برادریاں آباد ہیں، کرسچن برادری، ہندو برادری ہے، یقیناً ان کی عبادت گاہیں ہوں گی۔ بحیثیت مسلمان پیغمبر کا فرمان اپنے دماغ میں رکھیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو یاد رکھیے گا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی محسوس کی جا سکے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت